منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، ایک ہے سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ آج معاشرے پر جب نظر ڈالی جاتی ہے تو مختلف قسم کے لوگ نظر آتے ہیں، کوئی کسی فرقے کو تسلیم کرتا ہے، کوئی کسی فرقے کو تسلیم کرتا ہے، کوئی کسی مسلک کو مان رہا ہے، کوئی کسی مسلک کو مان رہا ہے، لیکن سب لوگوں کا نظریہ اگر دیکھا جائے تو قرآن و سنت کے تئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے اور اللہ کے ماننے کے حساب سے سب کا نظریہ ایک ہے، سب کا عقیدہ ایک ہے، اور یہی بنیادی چیز ہے۔ ان بنیادی چیزوں پر ایک ساتھ رہتے ہوئے بھی تمام لوگ متفرق مسلکوں میں تقسیم ہوئے پڑے ہوئے، جو امت کے لیے نقصان دہ بھی ہے اور اپنی ذات کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ جدھر چلے جائیں ادھر دیکھتے ہیں کہ یہ مسجد ہے اور اس مسجد پر یہ اعلان لکھا ہوا ہے کہ دیوبندیز آر ناٹ الاؤڈ، یہ بہت برا لگتا ہے۔ یا کہیں لکھا ہوا ہے بریلویز آر ناٹ الاؤڈ۔ مسجد ہے، اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، اور کس نظریے سے، کس فکر سے یہ چیز لکھی جاتی ہے، جس فکر سے یہ چیز لکھی جاتی ہے اس فکر کو ہمیں اپنے ذہن سے نکالنے کی ضرورت ہے، اور بالکل سادہ دماغ ہونے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالکل یکسو ہو جائے۔ جو اللہ کے رسول کو ماننے والا ہے وہ صرف اپنا بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ قرآن کہتا ہے کہ تمام مومن بھائی بھائی ہیں اور آپس میں اصلاح پیدا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور جب ایسی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مجید میں فرماتا ہے تو اس کلام کو سامنے رکھتے ہوئے بھی اگر ہم متفرق مسلکوں میں، متفرق مذہبوں میں، متفرق عقیدوں میں تقسیم رہیں گے تو پھر ہم پر کیسے رحم آئے گا؟ یہ اس لیے کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ آج پوری دنیا کو ایک منظرنامے پہ لا کر کے اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا مسلمانوں کے خلاف ہے، اور پوری دنیا کیوں خلاف ہے؟ اس لیے کہ ہمارے اعمال، ہمارے کرتوت اور ہماری کارکردگی ایسی ہے کہ ہم ایک نہیں ہیں، متحد نہیں ہیں۔ متحد ہوگے تو کہلاؤ گے غازی مومن، متحد ہوگے تو کہلاؤ گے غازی مومن، اور منتشر ہوگے تو قسطوں میں صفایا ہوگا۔ یہی ہو رہا ہے۔ کبھی کہیں مسلمانوں کو موب لنچنگ کی جا رہی ہے، کبھی کہیں ان کو دبوچا جا رہا ہے، کبھی کہیں دبایا جا رہا ہے، کبھی گھر گرایا جا رہا ہے، کبھی کچھ کیا جا رہا ہے، مختلف طریقے سے ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، ان پر زمین کو تنگ کیا جا رہا ہے، زندگی گزارنا محال کیا جا رہا ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ ہم ہوش کے ناخن نہیں لیتے ہیں اور ہم سنبھلنے کو تیار نہیں ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں فرما دیا ہے کہ جو اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے، جو فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے، وہ سب کے سب بھائی ہیں۔ جب ہم ان ساری چیزوں پر یکساں ہو کر کے ایمان رکھتے ہیں تو پھر تفرقہ کہاں سے آ گیا؟ تفرقہ سیاسی اور پولیٹیکل جماعتوں سے در آیا ہمارے اندر، لیکن ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی ہسٹری پڑھنے کی ضرورت ہے، تاریخ میں جانے کی ضرورت ہے۔ جب ہم تاریخ میں جائیں گے، ہسٹری میں جائیں گے اور اس کو اسٹڈی کریں گے، پڑھیں گے صحیح سے، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو ایک بنایا ہے۔ جب ایک بنایا ہے، ہمارا عقیدہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، تو پھر ہم سب بھی ایک ہیں۔ اس لیے ہم سب کو ایک ہونے کی ضرورت ہے، اپنے اندر اتحاد لانے کی ضرورت ہے، چاہے کوئی بھی ملک ہو، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، انڈیا ہو، آسٹریلیا ہو، یا اس طریقے سے مطلب یہ ہے برازیل ہو، کہیں کا بھی مسلمان ہے، سب ایک ہیں۔ اس لیے کہ جیسے الکفر ملت واحدہ کہا جاتا ہے، ایسے ہی اسلام کو بھی سارے مسلمان ایک ہے۔ یہ بین الاقوامی اور عالمی مذہب ہے، پوری دنیا میں ایک ساتھ فالو کیا جاتا ہے۔ ایسے رمضان آتا ہے تو پوری دنیا میں ایک ساتھ آتا ہے، نمازیں ہیں تو پوری دنیا کے مسلمانوں پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں۔ اس لیے ہم اپنے اوپر غور کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں اور ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھیں، تاکہ ہمارے اندر اتحاد پیدا ہو، اتفاق پیدا ہو، اور ہم جمعی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات پر عمل کر سکیں۔